السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اعلان رسالت اور اعلان تبلیغ، اور اعلان تبلیغ سے پہلے جو مرحلہ جس کو انویٹیشن کہا جائے، دعوت کہا جائے، دعوت اس وقت تک رکی ہوئی تھی اسلام کی جب تک حمایت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ ناصرین اسلام چاہیے۔ جو ناصرین اسلام ہے، سب سے پہلا ناصر جس کو کہا جائے، جس ہستی کو کہا جائے، وہ حضرت ابو طالب ہے علیہ السلام۔ سب سے پہلا محسن جو دعوت اسلام کہا، چچا میں چاہتا ہوں تبلیغ، کہا بیٹے بالکل اعلان کرو، اعلان کرو تبلیغ۔ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف وہ نگاہ بھر کے دیکھے، نگاہ اٹھا کے دیکھے، میلی نگاہ سے دیکھے۔ چچا تمہارا زندہ ہے، یہ پہلا دعوت اسلام کو جس نے حرکت دی۔ اور دیکھیں دوسری جو اس حمایت کرنے والی ہستی کا نام ہے، وہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ پہلے باپ نے وعدہ نصرت کیا، بعد میں بیٹے نے وعدہ نصرت کیا۔ 3 سال تک آپ سن رہے تھے کہ 3 سال تک مسلسل غیر علنی طور پر رازداری کے ساتھ شگاف انداز میں دعوت نہیں تھی۔ 3 سال کے بعد کیا ہوا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ کیا کریں، سب سے پہلے جو اپنے قرابت دار ہیں انہیں امر الہی کی دعوت کرنی ہے، انہیں عذاب الہی سے ڈرانا ہے، سب سے پہلے اپنوں کو، تاکہ کل یہ جو مخالفین ہیں دین کے اور اسلام کے، یہ اغیار یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں تو دعوت دیتے ہیں، پہلے گھر والوں کو تو دعوت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مبلغ اور مبلغ کا جو گھر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، بہت زیادہ۔ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے اسے گھر والوں کی بھی تربیت، تعلیم، اس کی طرف بھی توجہ دینے ہے، ورنہ اس کا جو تبلیغی تیر ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح رات کے ٹائم چلایا جائے۔ رات کے اندھیری میں جب تیر چلے تو اس کے کوئی وہ ٹھکانے پہ نہیں لگتا ہے، ٹارگٹ پہ نہیں لگا کرتا ہے۔ اسی لیے جو مبلغ ہے، سب سے پہلے کیا ہے، حکم دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، سب سے پہلے کیا کریں، اپنے قرابت دار ہیں ان قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں انہیں ڈرایا جائے، انہیں بتایا جائے، خوف الہی دلایا جائے، اللہ کی طرف انہیں دعوت دی جائے۔ انتظام کیا دعوت، یہ جو دیکھیں 3 سال مراحل ہیں، 3 سال خفیہ طور پر، اس کے بعد سب سے پہلے کیا کیا گیا، اپنے قریبیوں کو دعوت اسلام دے۔ دعوت اسلام کس طرح دیں؟ دعوت اسلام یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر پہ بلائے۔ 40 جو اہل قریش کے تھے ان کو بلایا، دعوت دی ہے۔ کس نے دعوت دی ہے؟ حضور نے دعوت دی ہے۔ کس کے ذریعے دعوت دی؟ امیر المؤمنین کے ذریعے دعوت دی ہے۔ اچھا، جو دعوت دی، ظاہر ہے کہ اگر کوئی دعوت، یعنی اتنی تو اہمیت تھی نا، بہت زیادہ عظمت تھی کہ سارے لوگ دعوت پہ آ گئے، بڑے بڑے رؤساء تھے وہاں پہ، امیر المؤمنین بلا رہے ہیں، آقا مولا نے بلایا ہے آپ کی کھانے پہ دعوت، سارے آ گئے۔ دعوت دینے کا انتظام، بلانے کا جو انتظام ہے امیر المؤمنین کیا، کھانا پکانے کا جو انتظام ہے وہ بھی امیر المؤمنین نے کیا۔ ایک ران جو بکرے کی ہے، لیم کی، ایک جو ہے نا وہ ران پکائی گئی، ایک پیالہ دودھ تھا۔ 40 آدمیوں نے، حالانکہ وہ اتنے یعنی پرخور قسم کے تھے کہ
ایک ایک بکرا وہ کھا جاتے تھے، ان کے لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں تھا، لیکن ایک ایک بکرا کھانے والے اتنے مختصر جب کھانے کو کھا کے سیر اٹھ گئے، سارے بھوکے تھے کافی، تو حضور چاہتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا اعلان کریں۔ ایسے میں ابو لہب اٹھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنا بڑا جادو ہو گیا ہے، کتنا بڑا جادوگر کہ یہ دیکھیں ایک مختصر سے کھانے کو سب کو سیر کرا دیا۔ تو حضور نے کیا کیا، چاہتے تھے تبلیغ کریں لیکن وہیں بیٹھ گئے۔ کیا ہے؟ تاکہ انہیں خود، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بولے دیکھیں یہ سارے اگر کسی نے چاہیے کہ جو تبلیغی ٹپس جس کو اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے، حضور ایسے ماحول میں قطعاً تبلیغ نہیں بلکہ ماحول بنا کے تبلیغ کرنا تاکہ لوگوں کے دلوں کو جذب کیا جائے۔ ایک طرف سے یہ اتہام اور الزام تراشی ہو گئی کہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ جس نے مختصر سے کھانے کو ہم سب کو سیر کرا دیا، تو حضرت چاہتے تھے کہ ان کو فرق پتہ چل جائے کہ معجزہ میں اور سحر میں کیا فرق ہوا کرتا ہے، معجزہ میں اور جادو میں کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا آج کے دن جانے دیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ جس پہ جادو ہوتا ہے وہ بھوکا رہا کرتا ہے، وہ سحر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ خود جا رہے ہیں، گھر پہ جا رہے ہیں، انہیں خود پتہ ہے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جادو سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے، انسان بھوکا رہتا ہے، تاکہ ان کو خود اس چیز کا۔ دوسرے دن پھر دعوت دی کہ سارے پھر تشریف لے کے آئے، سارے آ گئے۔ اگر آپ کہیں کہ جی کل تو کہہ رہے تھے جادوگر ہیں، آج پھر آ گئے دعوت پہ، یعنی ان کا آنا اس بات کے اوپر دلیل تھا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ اگر وہ جادو تھا تو دوبارہ جادوگر کے ہاں دعوت پہ نہیں آتے، دوبارہ پھر آئے۔ ابھی کھانا وہی گزشتہ روز کی طرح جو ہے نا انتظام کیے گئے، اور سب نے جی بھر کر کھایا ماشاءاللہ۔ کھانا بھی تمام ہوا کہ حضور کھڑے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک امر عظیم لے کر آیا ہوں، اے اولاد عبد المطلب، خدا نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، یہ دونوں صفتیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ سلام علیکم۔ ہلو جی سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوری میں دیکھ رہی تھی تو ہمیں آ نہیں رہا تھا ان کا، تب دیکھ لیا، سیٹرڈے کا ہو گیا، شکریہ بہت بہت۔ جی جی آئیں گے، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری نرجس بہن تھیں، اللہ پاک انہیں صبر دے اور اجر عطا فرمائے کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ٹکر چل رہا ہے، آج ان کے شوہر محترم کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ جن جن لوگوں نے نماز وحشت نہیں پڑھی ہے وہ نماز وحشت بھی پڑھیں، کہ بہت بڑا ثواب ہے نماز وحشت یا نماز ہدیہ میت پڑھنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد گل سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ خیر جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب آپ کی باتیں سنا، حقیقت یہ ہے کہ سیرت نبی لینے والا آدمی ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہر کام ایک معجزے کے برابر ہے۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ نبی کی شان ہے کہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ان کے ساتھ حضرت علیہ السلام نے بھی ایک نمونہ پیش کیا کہ نبی کے ساتھ پیار کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ نبی کے پیار کے طریقہ جو ہے یہ حضرت علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے، کہ جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ نبی اسے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ تو میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ چرچا کرنا عبادت ہے، ان کی باتیں سننا عبادت ہے، اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سننا عبادت ہے، کیونکہ سچائی اس میں نظر آتی ہے۔
جس کی بات میں سچائی نہیں ہے اس کی باتوں کو جناب کیا سننا ہے. اسی کے ساتھ جناب چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور جناب کے خوبصورت چہرے کو پھر ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. جی شکریہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے اور صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اور ہمیشہ آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کو، اور اللہ پاک ان کی اس حسن نیت پر ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری سسٹر سیدہ نرجس نقوی، ان کے شوہر کی آج تدفین بھی ہو گئی ہے. ہمارے بہت ہی محبان ہدایت کے عظیم رکن بھی تھے، اور جنہوں نے نماز وحشت جہاں جہاں بھی ممکن ہو ان کے لیے نماز وحشت، نماز ہدیہ میت کہہ دیں، نماز وحشت کہہ دیں. نماز وحشت اس لحاظ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک مرحوم ایک نئے دیار میں پہنچا ہے، ایک نئی جگہ پہنچا ہے، عالم برزخ ایک نئی دنیا پہنچا ہے، تو وہ اس کے انس اور محبت کے لیے، اور یہی جب نماز وحشت پڑھی جاتی ہے تو ایک نور بن کر قبر میں جاتا ہے. اور نماز ہدیہ میت بھی کہتے ہیں اس لحاظ کے ساتھ کہ آپ ہدیہ کر رہے ہیں ایک مرحوم کو. اور نماز وحشت پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اور ثواب اس لحاظ کے ساتھ کہ جو پڑھتا ہے یعنی کنٹینیوسلی مستدام طور پر ریگولرلی جو اس کو نماز وحشت کو پڑھا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک اجر اس طرح بھی دیتا ہے کہ اس کی جو یعنی یہ جو مرگ مفاجات جس کو کہتے ہیں، ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ جس کو کہا جائے، وہ نہیں ہوتی ہے اس سے. یعنی یہ بھی ایک اس کے ان نماز وحشت کے فوائد میں سے بھی ہے. اس کا بہت سمپل طریقہ ہے. جس طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں نماز وحشت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد اس میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. یہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد رکوع پہ سجدتین، پھر دوسری رکعت سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھی جاتی ہے. قنوت پڑھیں، اس کے بعد رکوع سجود اور سلام کے بعد آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس آج کی جو نماز وحشت ہے یا نماز ہدیہ ہے یہ میں بخش رہا ہوں. اس میں ایک مرحوم کا بھی نام لے سکتے ہیں، دوسرے مختلف مرحومین ہیں ان کا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت سمپل اور بہت ہی چونکہ ہمارے بڑے ہی محترم بھی تھے اور ایک ممبر ہیں تھے ہمارے محبان ہدایت کے، اور خود ہماری سسٹر محبان مہدی کی ممبر ہیں ابھی ریسنٹلی. اللہ پاک انہیں صبر دے اور پورے خاندان کو انشاءاللہ اجر نصیب فرمائے. تو میری بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں سب کو دوبارہ جو ہے وہ دعوت دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے اے پسران عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، میں اللہ کی طرف سے بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، اور میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جو تمہاری دین اور تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے لیے سعادت ہے. اگر تم لوگ اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں سعادت ملے گی. یعنی ایسا پیغام میں لے کے آیا ہوں کہ جو اہل عرب میں کوئی نہیں لے کر آیا اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے اقارب کے لیے اور اپنی امت کے لیے. میں وہ پیغام لے کر آیا. دنیا و آخرت میں جو تمہاری بھلائی کا سامان پیدا کرے گا میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں. اور وہ پیغام کیا تھا دنیا اور آخرت میں کہ جو انسان کی بھلائی کے لیے ہے اور انسان کی خیر و خوبی کے لیے ہے، وہ پیغام اسلام ہے، پیغام قرآن ہے، پیغام توحید ہے. اور بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو دین الہی کی دعوت دوں. اور اس دین الہی میں اس امر عظیم میں کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا؟ 40 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سن رسیدہ لوگ ہیں، بوڑھے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور
کون ہے کہ جو اس امر عظیم یعنی امر رسالت توحید، امر رسالت نبوت، اس توحید اور رسالت اور نبوت کے راستے میں ایک بہت بڑا سنگین اور امر عظیم ہے، اس میں کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا؟ سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ ایک 10 سال سن مبارک نونہال جو سائے کی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، فرمایا آپ بیٹھ جائیے۔ دوبارہ یہی اعلان کیا، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا اتمام حجت کے لیے۔ شاید یہ بڑے بڑے شیوخ حضرات، یہ بڑے بڑے جو سن رسیدہ ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں، کوئی نہیں کھڑا۔ جب کوئی نہیں کھڑا، پہلے وعدہ کر دیا کہتے جو اس امر عظیم میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں، یہ وعدہ پہلے کیا، کوئی وعدہ نصرت نہیں ہے، ایک ہی نے وعدہ کیا، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تیسری مرتبہ جب کھڑے ہو کر اعلان کیا تو اس وقت حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اور سب مجمع کو بتایا کہ ان کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان کی پیروی تم پر واجب ہے۔ تو اور تو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو سن رسیدہ لوگ تھے بعض مذاق اڑانے لگے اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگے اپنے بیٹی کی اطاعت کرنا، چونکہ حکم دیا گیا ہے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ اسلام کی جو پہلی دعوت ہے کہ جس میں پہلی دعوت جس کو کہا جائے، the first invitation to Islam and to Tawheed, to oneness of Allah subhanahu wa ta'ala، اس میں حضور نے اپنی وصایت کا اعلان کیا۔ یہ تاریخ تبری، اگر اس میں مزید اس کو چیز کو چاہیے حوالے کے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، تاریخ تبری دیکھیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1171 ہمارے موجود ہے، تفسیر مجموع البیان میں ہے، بہار میں ہے، کہ جس میں اس پہلی جو انویٹیشن ہے اکثریت نے وہاں پر جہالت اور تعصب کی بنیاد پر ایمان نہیں لایا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر عزیز صاحب، میں جرمنی سے ذیشان بول رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا ٹاپک آج کا بالکل الگ ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے جو میں کافی دن سے انتظار کر رہا تھا کسی لائیو پروگرام کا، اور لیکن وہ حل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ جی فرمائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میرے بھائی پاکستان میں جو ہے وہ بہت قرض میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کا قرض اتارنے کے لیے یہاں جرمن بینک سے کچھ ادھار لے کر پیسے اسے بھیجنا چاہتا ہوں، اور جو پیسے میں واپس کروں گا یا جرمن بینک کو اس میں مجھے انٹرسٹ بھی دینا ہوگا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا عمل صحیح ہے کہ میں یہاں ادھار لے کر وہاں بھیجوں اس کا قرض اتارنے کے لیے، اور پھر میں یہاں انہیں انٹرسٹ کے ساتھ واپس کر دوں آہستہ آہستہ؟ یہ میرا سوال ہے، چل تو مہربانی ہوگی اگر آپ جواب دے دیں تو۔ جی انشاءاللہ ٹھیک، شکریہ، ٹھیک۔ خدا حافظ۔ بہت سارے وہاں پہ تھے، گھر میں موجود تھے، کوئی وہاں پہ مثبت جواب نہیں دے رہا ہے۔ انسان میں جب تعصب آ جاتا ہے، پریجڈس جب آ جاتی ہے، اگنورنس جب انسان میں آ جاتی ہے،
تو انسان یہی دیکھتا رہا اس دی عمر تھوڑی سی ہوتی ایک ہی ہو گیا جی دوسری سارے اطاعت، یعنی کیا ہے کہ پھر وہ ہنستے ہوئے نکل رہے ہیں، مسکراتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اطاعت کریں اپنے بیٹے کی، یعنی انسان جب وہ نہیں ہوتی ہے توفیق اللہ کی طرف سے تو پھر وہ اس طرح کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دعوت ذو العشیرہ اس کو سب نے لکھا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نہیں لکھا ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انویٹیشن ٹو اسلام، جب یہ انویٹیشن دیا اور لوگوں کو بلائے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، توحید کی طرف، کوئی کسی نے وعدہ نصرت نہیں کیا سوائے ایک کہ جو امیر المومنین ہیں، اور حضرت نے انہیں اپنا بھائی بنایا، انہیں اپنا جانشین بنایا، انہیں اپنا وزیر بنایا۔ تو اب مجھے کویسچن کا تم پہ حق تو ہے نا، ہر جگہ کے اوپر یہ لکھ دی گئی یہ دعوت ذو العشیرہ میں، پھر کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر اپنے بعد کے لیے کسی کو جانشین بنا کے نہیں گئے؟ کیوں کہتے ہو کہ اب پیغمبر اپنے بعد کسی کو وصی بنا کے نہیں گئے؟ پہلی دعوت پہ اپنی وصایت کا اعلان کر دیا، پہلی دعوت پہ، پہلی دعوت پر جب کوئی نہیں تھا قبول کرنے والا، پہلے جس نے اعلان کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہاں اگر تم نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بناؤ، یہ پہلی دعوت ہے۔ تو لہٰذا کیا چاہیے کہ تاریخ کے جو اوراق ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی دعوت اسلام ہے اس پہ پیغمبر نے اپنا وزیر بنایا، اپنا جانشین بنایا، لوگوں نے بعض کے جنہیں قبول نہیں تھا انہوں نے مذاق اڑایا، جس طرح غدیر پہ مذاق اڑایا گیا اسی طرح عشیر کے اوپر بعض نے مذاق اڑایا جن میں تعصب تھا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ جو دعوت ذو العشیرہ ہے یہ کیا بنی؟ یہ مقدمہ بنی علی الاعلان دعوت کا، کھل گیا ہے معاملہ۔ دعوت ذو العشیرہ کے بعد ظاہر سارے لوگ گئے اور اس کے بعد ایک جو سلسلہ شروع ہو گیا، ہر طرف سے باتیں شروع ہو گئیں، اچھا یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں، یہ کون سا پیغام لے کر آئے ہیں، واٹ از دا میسج، یہ پیغام ہے کیا، ریالٹیز کیا ہیں اس کی۔ یہ ایک کی بات کی جاتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر طرف سے باتیں ہوں گی۔ یہی دعوت ذو العشیرہ کیا بنی؟ دعوت ذو العشیرہ ایک کیا بن گیا؟ دیباچہ بن گیا ہے، مقدمہ بن گیا ہے دعوت عام کا، جنرل انویٹیشن کا، ہر طرف سے، تاکہ کھلا مکھلا شگاف انداز کے ساتھ علی الاعلان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت میں۔ 3 سال پہلے خفیہ طور پر رازداری کی صورت میں گراؤنڈ ورک تیار کیا گیا، پھر سب سے پہلے اپنوں کو بلایا گیا، عزیزوں کو بلایا گیا، قریبیوں کو بلایا گیا، اور یہی جو ہے ایک سلسلہ بنا دعوت عام کا کہ جو اسپیسیفک انویٹیشن تھی اب یہ تبدیل ہو گئی ہے جنرل انویٹیشن میں، سب لوگوں کی طرف جا کے ایک جنرل پیغام دیا جائے توحید کا، ہر طرف سے مبلغین جائیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں کہ جہاں پہ 360 بت ہیں، تمہارے اگر موٹے دماغ میں نہیں آتا کہ 360 فلاں 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 کے لیے ہیں، تو یہ ایک ہے، وہ 360 ہیں لیکن محتاج ہیں، یہ ایک ہے جو بے نیاز ہے، اس بے نیاز کی طرف سب کو دعوت دی جائے۔ ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا، یعنی اس بات پہ ہم روک رہے ہیں کہ جو آفتاب رسالت کی ایک چمک ہے کہ جو پورے عالم میں درخشانی جس کی آئی اور اس کی بلندیوں کی طرف ایک جو جنرل پرسیپشن
آف انویٹیشن جس کو کہا جائے اس کی طرف ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ جو دعوت عام ہے وہ کس انداز کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد اس دعوت عام کے بعد کیا کیا مشکلات شروع ہو گئیں حضور کے اوپر، کیا کیا ستم شروع ہو گئے، کیا کیا الزام تراشیں شروع ہو گئیں پیغمبر اسلام پر، انشاءاللہ العزیز وہ اگلے ہم سیشن میں گفتگو کریں گے۔ اور ذیشان بھائی نے جو فون کیا ہے کہ ان کا بھائی پاکستان میں ہے اور وہ قرض میں جکڑا گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس قرض کو یہاں پہ بینک کے ذریعے اس کو انٹرسٹ اگر دیکھیں، اگر اس کی عزت نفس جاتی رہتی ہے، اگر کوئی اور آپ کے لیے رستہ نہیں ہے، کوئی دوست احباب ہیں کہ جن سے آپ قرض لے کر ان کو چکا دیں، تو یا وہ خود ایسے جو وداؤٹ انٹرسٹ کسی سے لون لے کر، کسی سے قرض لے کر وہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی چارہ کار نہیں ہے آپ کے پاس اور ادھر سے پریشر بھی ہے اور پھر یہ ہے، تو پھر نقصان تو ایک طرف سے اٹھانا ہوگا، اور اس میں اگر عزت نفس بھی محفوظ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں مجبوری کی صورت میں کہ آپ لے کے کم از کم جو قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے، تو مجبوری کی صورت میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اس قسم کا بانی ہیں، مخیر حضرات ہیں کہ جن کے ہاں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ کو لانگ ٹرم یا ایک اسپیسیفک ٹرم کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو وداؤٹ انٹرسٹ اگر دے رہا ہے تو پھر اس کو اویل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بھی قرضہ، چونکہ قرض بڑی ایک عجیب سی چیز ہوا کرتی ہے، قرض حسنہ لے کر قرض ہنسنا بنانا نہیں چاہیے کہ جب وہ مانگ رہا ہو تو پھر ہنس کے انسان جو ہے نا وہ ٹال دے، یہ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس مسئلے کو، تاکہ وہ قرض کا جو پروسیس ہے اس کو تمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمیں سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام نصیب فرما، ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، یمن کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اور جو جارحیت کر رہے ہیں پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔